الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ حضرات اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے بھی آپ کے سامنے اسی آیت کو تلاوت کیا گیا تھا اور اسی آیت کی تصریح میں ہم نے وہ چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات عباد الرحمن کے وصف کے طور پر بیان کی ہے۔ یہ ان لوگوں کی صفتیں ہیں جو وارثین جنت ہیں، جو اس بلند پایا مقام کو پہنچنے والے ہیں۔ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تین چیزیں کہی گئی۔ پہلی چیز کے اوپر ہم نے آپ کو چند واقعات کے ذریعے یہ باتیں پہنچائیں کہ وہ لوگ جو شرک میں ملوث تھے، جن کے سامنے وحدانیت پیش کی جا رہی تھی اور جس شرک کے اوپر وہ قائم و دائم رہنا چاہتے تھے، اور جن لوگوں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں شریک ٹھہراتے تھے، ان کے متعلق ان کے خود اپنے عقیدے کیا تھے۔ اس میں ہم نے ابرہہ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس وقت لوگ شرک سے باز آ گئے تھے۔ پھر ایک اونٹوں کے ریوڑ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ وہ اپنے خدا کے سامنے آتا تھا برکت لینے کے لیے، لیکن اس کے اونٹ اس کی ہیبت ناک تصویر کو دیکھ کر بدک گئے، تو وہ الٹا اپنے معبود کو گالیاں دینے لگا اور اس پر لعنت کرنے لگا۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا جس میں ایک شخص فال نکالتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے قاتل سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے، لیکن فال میں یہ نکل آتا ہے کہ وہ اس کام سے باز رہے تو وہ اپنے بت پر، اپنے خدا پر لعنت کرنے لگتا۔ ایک اور واقعہ آپ کو ہم نے یاد دلایا تھا اصحاف اور نائلہ کا۔ وہ لوگ مرد اور عورت تھے جنہوں نے حرم کے اندر زنا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انہیں پتھر بنا دیا۔ اب یہ واقعات جن معبودوں کے عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں اور یہ واقعات جن معبودوں سے منسلک ہوں، کیا ان معبودوں کی کوئی غیری محبت کسی بھی ایسے شخص کے دل میں جامد ہو سکتی ہے، اس کی جڑیں جم سکتی ہے جو خود شرک میں ملوث ہو؟ اسی لیے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ شرک کی جڑیں وہ گہری جمی ہوئی نہیں ہوتی، وہ بالکل سطحی ہوتی ہیں، اوپری ہی اوپر ہوتی ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ثبات اور کوئی جماؤ نہیں ہوتا، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہی کچھ چھایا ہوا ہے، لیکن وہ اتنا کمزور اور اتنا بودا ہوتا ہے کہ ایک بچہ بھی اکھاڑ پھینک۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ توحید ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین پر خوب گہری جمی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں، اور وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل پر پھل لائے چلا جاتا ہے۔ یہ توحید کی مثال ہے۔ اور شرک کی مثال ایسی ہے جیسے خودرو پودے، جھاڑ و جھنکاڑ، جس کے اندر کوئی ثبات اور کوئی استحکام نہیں ہوتا کہ ایک بچہ بھی اسے یوں اکھاڑ کر پھینک دے۔ یہ مثال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ شرک کی اس حقیقت کو جان لینے کے بعد ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اس گھناؤنے شرک میں اہل عرب ملوث تھے، اور اس جگہ پر تھے وہ جہاں حرم پاک موجود تھا، اور اس حرم پاک کے اندر انہوں نے 365 بت لا لا کر رکھ دیے تھے، اور ہر شخص جانتا تھا کہ اس نے کون سا بت کہاں سے لے کر آیا ہے، کب لایا ہے، اور وہ اس کو نصب کرنے کے بعد اس کی پرستش کب سے شروع کر دی ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ اس حقیقت کو جان رہے تھے کہ فلاں بت فلاں نے اور فلاں بت فلاں نے خرید کر فلاں فلاں جگہ سے لے کر آیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب کبھی ان کے آرزوؤں اور تمناؤں کے خلاف کوئی معاملہ ہوتا تھا تو وہ اپنے خدا پر خود لعنت کرنے لگتے تھے، بلکہ نظر و نیاز اور پوجا پدھتی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے تھے، اور کئی معاملہ تو ایسا ہوا کہ وہ بت کو اٹھا کر پٹک دیتے تھے اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے تھے کہ یہ ہے وہ جن سے میں پوجا اور پرستش اور نظر و نیاز کر رہا ہوں اور جنہیں پکارتا ہوں، اور ان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ الٹا میرے خلاف چلے جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات عرب کے اندر مشہور تھے اور تاریخ کے اندر آج بھی ثبت۔ پھر اس کے اوپر ترا یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، زبردست بات۔ اس پر یہ غرہ کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ بھی وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی، کبھی نہیں کی، بلکہ وہ تو اپنے باپ سے صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ ابا حضور یہ جو بت ہیں ان کی جو تم پرستش کرتے ہو آخر یہ ہے کیا؟ ابا حضور اس سے باز آ جائیے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم بری طرح گمراہ ہے، گمراہی میں پھنسی ہوئی۔ وہ تو یہ کہنے والے۔
اب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جاننے کے بعد اور اپنے آپ کو ان کی نسل سے منسلک کرنے کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی اور کسی کی پرستش نہیں کی، پھر بھی وہ شرک میں ملوث ہو گئے۔ اس کے اثرات ان کی قوم کے اندر پائے ضرور جاتے تھے، لیکن نہایت ہی سطحی تھے، جیسے ہمارے ہاں ایک واقعہ ہم نے بیان کیا تھا پچھلے ہفتے، اسے یاد کرو آپ، کہ ہر وقت وہ اپنے خدا کو ساتھ میں رکھتے ہیں اپنے جھولی میں ڈال کر، بغیر اس کی پرستش کیے کھانا نہیں کھاتے، لیکن ایک موقع پر جب وہ اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں تو ستوے کا خدا بناتے ہیں، اور جب پیٹ میں آگ جلتی ہے، بھوک تڑپاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اس خدا کو بھول کر پی جاتے ہیں۔ یہ حیثیت تھی ان خداؤں کی۔ ہمارے یہاں پر بھی تو پکارنے والے اللہ کے علاوہ کس کس کو پکار رہے ہیں؟ کیسے کیسے ہمارے یہاں پر نعرے بلند ہوتے ہیں؟ بلند کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جن کی عزت افزائی کے لیے یہ نعرے بلند ہوتے ہیں، جنہیں آوازیں دی جاتی ہیں، ان کے متعلق یہ پوری قوم جانتی ہے کہ یہ کب پیدا ہوئے، کس جگہ پیدا ہوئے، دنیا میں انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، ان کے سیرت اور کردار کس طرح کے تھے، اور یہ کب وفات پا گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کی مزار کو بنانے والے کتنے لوگ تھے، اور وہ کون لوگ ہیں، اور آج ان کی مزاروں پر ان کے نام لے کر کیا کیا کیے جا رہے ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ جب یہ باتیں لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں تو بہت سے جاہل سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو مشرکین مکہ کے لیے تھی، یہ تو کفار قریش کے لیے تھی، آج کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ ان کو اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بات جو یہاں پر کہی گئی ہے وہ اہل ایمان سے کہی جا رہی، ان لوگوں سے کہی جا رہی ہے جو عباد الرحمان ہے، اللہ کے خاص بندے ہیں، اور ان کی صفت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ یہ اس وقت کی دنیا کو بھی اور آج کی دنیا کو بھی اور قیامت تک جتنے لوگ اس زمین پر موجود رہیں گے، اہل توحید کے مقابلے میں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اہل ایمان وہ ہے، جنت کے وارث وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ اب مسلمان ذرا اپنے اندر جو خود کو مسلمان کہتا ہے، عباد الرحمان کہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، جھانک کر دیکھے، اپنے عمل کو دیکھے کہ کیسے خاص خاص اس نے مواقع بنا رکھے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ تو ان بزرگوں کو خدا سے بھی زیادہ بڑھا کر کے طلب کرتا ہے، ان کو پکارتا ہے۔ کسی کو ٹھیکہ دے رکھا ہے کہ یہ مدد کرنے والے ہیں، کسی کے متعلق یہ سمجھا رکھا ہے کہ یہ غریبوں کو نوازنے والے ہیں، کسی کے متعلق یہ سمجھا رکھا ہے کہ یہ قطب ہیں، زمین کے چاروں کونوں کو یہ سنبھالے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بلائے اور ہل نہیں پاتی۔ لیکن آپ دیکھو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطاب آتا ہے، جب کوئی بلائے ناگہانی انسانوں کے اوپر چھا جاتی ہے، تو وہی انسان جس کی زندگی شرک میں گزر رہی ہوتی ہے، وہ چیخ کر اللہ رب العالمین کو پکارے۔ یہ حالات ہے نا ہمارے سامنے بنے ہوئے، طوفان آ گیا، باڑھ آ گئی، لاکھوں لاکھ لوگ گلے تک پانی میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک قطرہ پانی ان کے پاس ایسا میسر نہیں ہے کہ وہ اسے گلے کے نیچے اتار سکے، اور اس وقت وہ صرف اور صرف سارے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کر بھی دیتا ہے۔ یہی تو بات تھی جو بار بار مشرکین مکہ کے سامنے رکھی جا رہی تھی اور بار بار کہی جا رہی تھی ان سے۔ فرمایا گیا سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 12 میں، قُل لِّمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ بڑے سے بڑا دہریہ ہو، بڑا سے بڑا مشرک ہو، کٹر سے کٹر کافر ہو، یہ سب کھڑے تھے۔ عرب کے اندر تمام لوگوں کی کوالٹیاں موجود تھیں، ان کے سامنے کہا گیا کہ بتاؤ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ خاموش ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہے، انتظار کر رہے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ اب مشرکین پھنس گئے کہ کیا جواب دیں، حق کے خلاف جواب دے نہیں سکتے، یہ جرات نہیں ہے۔ اس وقت بھی نہیں تھی، آج بھی کسی کے اندر یہ جرات نہیں ہے۔ اگر وہ جواب یہ دے دے کہ یقیناً سب کچھ اللہ کا ہے، حق کے مطابق جواب دے دیں کہ یہ زمین و آسمان کا بنانے والا اور اس کے درمیان جو کچھ موجود ہے اللہ کا ہے، تو ان سے سوال ہو جائے گا کہ صاحب پھر یہ کون لوگ ہیں جن کے آگے تم نظر و نیاز رکھ رہے ہو، جن کو پکارتے ہو، جن سے دعائیں مانگتے ہو، یہ کون ہے؟ جب سب کچھ اللہ کا ہے، سارے اختیار اللہ کے ہیں، پوری قدرت اسی کی ہے، ذرے ذرے پر اسی کا حکم قائم ہے، تو پھر یہ کون ہے جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر پکارا ہے؟ اب اگر حق کے مطابق جواب دیں تو یہ بات کہتے ہی وہ پھنس جائیں گے، خلاف جاتے ہیں تو بھی پھنس جائیں گے، کہہ دیں کہ فلاں فلاں لوگوں نے اس کو قائم کیا، جن کی ہم پوجا اور پدھتی کرتے ہیں، جن کے آگے نظر و نیاز رکھتے ہیں، ان لوگوں نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اس کی موجودات میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ چلو ایک قطرہ پانی کون سا بنایا ہے، بنا کر دکھا دیں۔ رزق کے اتہا سامانوں میں سے کون سا ایک دانہ ہے جو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ جو زمین ہمارے لیے گہوارہ ہے، اس میں کون سا ذرہ ہے جو انہوں نے پیدا کر دیا ہے؟ ہواؤں پر کس کی اجارہ داری ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ یہ سوال ایسا سوال ہے کہ اگر خلاف حق بھی جواب دیں تو پھنستے ہیں اور حق کے مطابق جواب دیں تو بھی پھنستے ہیں، اور دونوں جواب دینے میں توحید کی کلہاڑی شرک کے جڑ پر پڑے گی، وہ یہ اچھی طرح سمجھ لے۔ اس لیے کیا کیا؟ خاموشی بنائے رکھی، خاموش ہو جائے۔ جب وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو خود یہ حکم دیتا ہے، کہہ دو آپ، کیا کہو؟ قل للہ، یقیناً زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اب جب ساری چیزیں اللہ کی ہے، یہ تمہارا ضمیر اندر سے گواہی دے رہا ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کو پکارتے ہو یہ کون ہے؟ اس لیے توحید کے اس عظیم ترین وحدانیت کو ابھارتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے سامنے یہ بات رکھی کہ تمہارے درمیان مسلمانوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبے دیے ہیں وہ صرف اس وجہ سے دیے، ان کے سیرت اور کردار نمایاں اس لیے ہو گئے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ ایسا ہی بالکل معاملہ تھا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کے ساتھ پیش آیا۔ اب ابو جہل کا یہ جو بیٹا تھا، بیس سال سے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کر رہا تھا. فتح مکہ ہوا. فتح مکہ میں بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. یہ بات کھڑا ہوا, بولا کوئی گنجائش نہیں, اب یہاں سے نکل جانا بہتر ہے. جا کر کے ایک ناؤ پر سوار ہوا کہ ملک کو چھوڑ دیں. ابھی ناؤ کچھ دور ہی گئی تھی کہ بھوچال آ گیا. ناؤ ہلنے لگی, محسوس ہونے لگا کہ اب یہ ناؤ ڈوب جائے گی. لوگوں نے اپنے اپنے خداؤں کو پکارنا شروع کیا. سارے لوگوں نے اپنے اپنے خداؤں کو پکارا, لیکن طوفان ہے کہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جب لوگوں نے محسوس کر لیا کہ اب بالکل بچنا ناممکن ہے, ڈوب ہی جائیں گے, تو آواز اٹھی اس ناؤ کے اندر کہ یہ وقت ہے صرف ایک خدا کو پکارنے کا. اس خدا کو پکارنے کا وقت ہے جو رب کعبہ ہے, رب کائنات. اب وہی ہے جو ایسی بڑی مصیبت میں ہمارے کام آ سکتا ہے, اور کوئی نہیں. یہی تو بات تھی جو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا تھا, قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ, جب کبھی تم پر کوئی بڑی مصیبت یا کوئی آفت ٹوٹ پڑتی ہے تو تم ساری چیزوں کو بھلا کر, ہر ایک خدا کو بھلا کر کس کو پکارا کرتے ہو؟ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو یہ بات واضح کرو, بیان کرو, بولو. یہاں پر بھی وہی مشرکین کی خاموشی ہو جاتی. اب اس واقعے کو جب حقیقی طور سے اس نے دیکھا اکرمہ نے کہ یہ تو وہی بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے 20 سال ہو گیا کہہ رہے ہیں, وہ 13 سال مکے میں رہے, انہیں ہم لوگوں نے پتھر مارا, جھڑکیاں دی, ان کے ساتھیوں کو انداروں پر لٹایا, ان کی مخالفت میں تن من دھن ساری چیزیں لگا دی, اور کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جو ان کے اوپر نہ توڑا گیا. اور جب وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ہم لوگ وہاں پر بھی ان سے لڑنے چلے گئے, اور وہاں پر بھی انہیں چین سے نہ رہنے دیا. اور وہ اللہ کا بندہ یہی بات تو ہمیں سمجھاتا رہا کہ اس کائنات کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ ہے, اسی کو پکارو. وہی اللہ تمہارا خوشی میں بھی ہے, وہی غم میں بھی ہے, وہی مصیبت میں کام آتا ہے اور وہی راحت پہنچاتا ہے. جیسے ہی اس ناؤ کے اندر یہ الفاظ سنے کہ یہ وقت ہے صرف اور صرف ایک خدا کو پکارنے کا, اس کے جسم و جان میں بجلیاں کوند گئیں, اور فوراً اس نے عہد کیا کہ رب کعبہ اگر میں اس طوفان بلا سے بچ گیا تو فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن رحمت میں جاؤں گا. اور یہ عہد کرنا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بلا ٹال دی. اور اکرمہ آیا اور سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چمٹ کر کلمہ شہادت کو قبول کر لیا. وہ اکرمہ جو 20 سال سے مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا, اپنے باپ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تھا, مسلمانوں کو ستانے میں اپنے باپ سے زیادہ حصے دار تھا, لیکن جب توحید کی ایک چوٹ پڑی
تو باطل کا بھیجا پاس پاس ہو گیا اور وہ حقیقت سامنے آ گئی کہ اس کائنات کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ بات اب ہمیں سوچنے کی ہے جو ہم لوگ پکارتے ہیں، اور ہمارے یہاں کے جاہل ان چیزوں سے اہل ایمان کو روکتے بھی نہیں ہے کہ یہ تم نے جن جن کو اللہ کے علاوہ پکار رکھا ہے یا پکارتے ہو، یہ بدترین شرک ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں معاف نہیں ہوگا۔ اب اس آیت کے اندر 3 چیزیں تھیں جن میں سے ایک ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی، دوسری چیز ہے قتل ناحق، اور تیسری چیز ہے زنا، جو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔